ہم سب کو معلوم ہے اس بات کے بارے میں کہ مرنے کے بعد سوال ہونا ہے۔ اللہ پوچھنے والا ہے۔ اللہ کہے گا میرے بندے کیا کر کر آیا ہے، کیسے زندگی گزار کر آیا ہے۔ اللہ زندگی کے بارے میں پوچھے گا، مال کے بارے میں پوچھے گا۔ ہاں، ہم سے سوال جواب ہونا ہے، قبر میں سوال ہونا ہے۔ میرے بھائیو تیاری کر لو، کیونکہ جو آج تیرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں دنیا میں زندہ رہتے ہوئے، کل مرنے کے بعد تیرا کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ جب زندوں کا ساتھ کوئی نہیں دے رہا تو مرنے کے بعد کون ساتھ دے گا؟ تو سوچ تو صحیح۔ اور وہاں سفارشیں نہیں چلیں گی، مال دولت طاقت شہرت عزت رتبہ مقام ڈگریاں عہدے پد نہیں چلیں گے، کچھ نہیں چلے گا۔ وہاں صرف تیرا اعمال چلیں گے۔ وہاں تیری خوبصورتی نہیں دیکھی جائے گی، تیری طاقت نہیں دیکھی جائے گی، تیرے اعمال دیکھے جائیں گے، تیرا رجسٹر دیکھا جائے گا، تو نے کیا کیا ہے، کیسے کیا ہے، کن اعمالوں کو بنایا ہے۔ کل تیرا اعمال سے فیصلہ ہونا ہے، مال سے نہیں ہونا ہے۔ جو دنیا میں لوگ تیرا ساتھ نہیں دیتے ہیں، تیری مدد نہیں کرتے ہیں، تجھ سے محبت نہیں کرتے ہیں، یہ تیرا وہم ہے کہ پھر مرنے کے بعد یہ تیرا ساتھ دیں گے، تجھ سے محبت کریں گے، تیرے لیے روئیں گے، تیرے لیے آنسو بہائیں گے۔ یہ تیرا وہم ہے کہ آج تو دنیا میں تیاری کرتا ہے اپنے گھر چلانے کے لیے، تو خود محنت کرتا ہے، تو اپنا گھر بنانے کے لیے خود محنت کرتا ہے، زندگی سنوارنے کے لیے تو خود محنت کرتا ہے۔ کل کی منزل جو آنے والی ہے سامنے، قبر کی منزل، آخرت کی منزل، اس کی تیاری بھی میرے رب کی قسم تجھے ہی کرنی ہے، تجھے ہی کرنی ہے۔ کوئی تیرا ساتھ نہیں دے گا، کوئی تیرا ہاتھ نہیں بٹائے گا وہاں پر۔ کیا سمجھتا ہے، کس چیز کے دھوکے میں ہے؟ کون ساتھ دے گا؟ بتا، کون ساتھ دے گا؟ ہے کوئی جو میں تیرا ساتھ دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا، کوئی تیرا ساتھ نہیں دے گا۔ میرے دوست، اپنا اعمال تو خود بنا۔ جس طرح تو کمانے کی فکر خود کرتا ہے، اپنے گھر چلانے کی فکر تو خود کرتا ہے، یا کوئی اور فکر لیتے ہیں؟ بتا، کوئی اور تیرے کام کراتے ہیں؟ سوچ، تو خود کرتا ہے۔ جب تو محنت کرتا ہے تب تیرے کام ہوتے ہیں۔ میرے رب کی قسم، اگر تو اعمال بنائے گا تو تیرے اعمال بنیں گے، اگر تو کچھ نہیں کرے گا تو بھول جا، تیری پھر کوئی مدد کرے گا، بھول جا۔ وہاں فیصلہ صرف اعمال سے ہونا ہے۔ وہاں تو کیا لے کر جائے گا؟ بڑے بڑے سکندر دنیا میں آئے، بادشاہ آئے، فرعون آیا، قارون شداد جیسے آئے، کیا لے کر گئے؟ کامیاب ہو گئے؟ بتا۔ ایک تو ہم ایمان والے، اوپر سے ایمان کی غور و فکر نہیں کرنے والے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے حکم توڑنے والے۔ ہم ایمان والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور ایمان والی زندگی نہیں گزارتے ہیں، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اللہ ہمیں جنت دے گا، جنت بڑی خوبصورت ہے۔ ارے میرے بھائی، تو عذابوں سے اتنا بے خبر کیوں ہوگا؟ آج ایمان اتنے کمزور کر دیے، ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ جہنم بھی تو انسانوں کے لیے بنائی ہے، جہنم میں انسان ہی تو جائیں گے، کیا ہوا ہم بھی چلے گئے تو؟ میرے دوست، یہ تیری سب سے بڑی بھول ہے کہ انسان جہنم کے آگ کو برداشت کر سکتا ہے۔ وہ چیخ مارے گا، دہاڑ مارے گا، اس کو چاروں طرف سے وہ جب عذاب دیکھے گا نا، عذاب۔ جہنم اللہ کے نافرمانوں کے لیے ہے۔ تم نافرمان ہو؟ تم اللہ سے نفرت کرنے والے ہو؟ بتاؤ، اللہ کو جھٹلانے والے ہو؟ اسلام سے نفرت کرنے والے ہو؟ سنو، ایک ایمان والا کبھی ایسے کام نہیں کرتا۔ اسلام، ہمارا ایمان یہ سکھاتا ہے، تم تو اپنے مذہب کی بات کرتے ہو، دوسرے کے مذہب کو بھی برا نہیں کہنا ہے، کسی بھی بندے سے نفرت نہیں کرنی ہے، پھر وہ غیر ہی کیوں نہ ہو۔ کسی کے بارے میں برا خیال نہیں لانا ہے اپنے دل میں، کسی کو حقیر نہیں جاننا ہے۔ اسلام تو ایسا مذہب ہے، سمجھتے ہو؟ وہ جہنم صرف نافرمان کے لیے ہے جو رب کو جھٹلاتا ہے۔ اگر تم اللہ کو جھٹلاؤ گے، ایمان والی زندگی نہیں گزارو گے، تو میرے بھائی تو تھوڑا تصور کر، سوچ کہ دنیا میں آگ جو بھڑکتی ہے، میں تو آگ کی مثال بھی نہیں دیتا، میں تجھے وہ مثال دیتا ہوں جس کو تو اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنی معمولی سی آنچ، ایک موم بتی لے اور اس کو جلا، وہ تو اتنی سی آگ ہے، اتنی سی، وہ کیا بگاڑے گی تیرا؟ تو ذرا اس پر ہاتھ رکھ کر تو دیکھ، تو اس کی آنچ بھی برداشت نہیں ہوگی، آگ کی تو بات بہت دور کی رہی۔ اگر بتی جو جلتی ہے تو اس سے وہ بھی برداشت نہیں ہوگی، کر دیکھ۔ وہ جہنم کوئی مذاق نہیں ہے، وہ نافرمانوں کے لیے ہے۔
میرے دوست نافرمان نہ بن میرے بھائی، اپنے آپ کو ہلاکتوں سے بچا لے۔ میرے رب کی قسم، کل کی ہلاکت بہت بڑی ہے۔ تو دیکھتا نہیں ہے کیسے کیسے لوگ ہمارے باپ دادا کی عمر کے بڑے معصوم دکھنے والے، بالکل سفید داڑھیاں، جوان قوی، کیسے لوگ ہیں، اور وہ کتنا روتے ہیں اللہ کے سامنے، کتنا روتے ہیں۔ کیوں روتے ہیں؟ وہ بے وقوف ہیں؟ کیوں روتے ہیں؟ وہ ناسمجھ ہیں؟ کیوں روتے ہیں وہ بتاؤ؟ معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہے وہ اس چیز کو جانتے ہیں جو اللہ نے کہا ہے کہ نافرمانوں کے لیے یہ ہے، فرما برداروں کے لیے یہ ہے۔ وہ روتے ہیں اپنے گناہوں پر، روتے ہیں اپنی زندگی پر کہ میرے مالک کہیں ناکام نہ ہو جائیں، میرے مالک ہم پر رحم فرما۔ اور راضی کرنے کے لیے روتے ہیں، عذاب سے بچنے کے لیے روتے ہیں، اور ہم دیکھو کچھ بھی نہیں کرتے اور اپنا آپ کو ایسا سمجھتے جیسے جنت کے مالک ہم ہی ہیں۔ ہم یہ دیکھو تو سے آج ہماری ہلاکت۔